بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے اس ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے 2 سال گزر گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد میری شادی تھی، لیکن جس شخص سے میری شادی کروائی جا رہی تھی میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماں باپ نے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنا دیا۔ اب وہ کہتے تھے کہ شادی ہماری مرضی سے کرنی ہے۔ میں اپنے فون پہ مصروف تھی جب مجھے یہ خبر ملی۔ میری ایک ساتھی ڈاکٹر نے مجھے فون کیا۔ اس نے کہا، رات کو ہمارے یہاں ایک عورت کی ڈیلیوری ہوئی ہے، تمہاری تو نائٹ ڈیوٹی نہیں تھی، بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے۔ میں نے کہا، کیسا معاملہ؟ تو کہنے لگی، رات کو ایک عورت آئی تھی، اس کے یہاں بیٹا ہونے والا تھا، اس کا بچہ بہت کمزور تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بچہ واقعی ہونے والا تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے ڈیلیوری کی اس کا بچہ غائب ہو گیا اور کہاں گیا یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کا بچہ اس کے شوہر کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پتھ کے ڈاکٹر سے غائب ہو کر کسی ناپاک اور نجس جانور کی کوکھ میں چلا گیا ہے۔ جب سے یہ بات اس عورت نے سنی ہے تو وہ پاگل ہو گئی ہے، اس کے گھر والے اسے یہاں سے لے گئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہم بھی یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن بچہ غائب ہو گیا ہے، نہ کسی CCTV کیمرے میں اس کی فوٹیج ہے، نہ ہی کسی نے اسے باہر لے جاتے ہوئے دیکھا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں تو خود حیران ہوں، اس لڑکی کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی، کہہ رہی تھی میری بیٹی پر کالا جادو ہوا ہے۔ میں حیران ہوئی اور میں نے کہا، میں راستے میں ہوں، آ کر بات کرتی ہوں۔ جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا معاملہ ہے، ایک عورت کے پیٹ سے بچہ کیسے غائب ہو گیا؟ جس ڈاکٹر نے یہ بات بتائی تھی وہ ڈاکٹر ہو کے بھی ایسی باتوں پر یقین رکھتی تھی۔ یہی سوچتی ہوئی گاڑی سے میں اتری۔ ہاسپٹل میں داخل ہو رہی تھی جب سامنے چیختی ہوئی کچھ لڑکیاں ہاسپٹل میں داخل ہو رہی تھیں۔ جب سامنے ایک عجیب سا منظر دیکھا، 2 لڑکیاں تھیں جو ایک کتیا کو کسی بوری کے اوپر رکھیں دونوں طرف سے پکڑ کے کھڑی تھیں اور گارڈ سے جھگڑا کر رہی تھیں کہ اسے ہاسپٹل میں لے کر جانا ہے۔ گارڈ ان کو غصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ انسانوں کا ہاسپٹل ہے، جانوروں کا نہیں، پر وہ بار بار اس سے جھگڑا بھی کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھیں کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کو دکھانے دیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو پہلے تو میں پاس سے گزر گئی، لیکن پھر میں واپس ان کی طرف آئی۔ میں نے ان لڑکیوں کو دیکھا۔ میں نے کہا، جی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ ہیں نا؟ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ میں نے کوٹ پہن رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کتیا کو دیکھ لیں، اس کے پیٹ کے اندر کچھ ہے۔ میں نے کہا، یہ کتیا تو مر چکی ہے۔ کتیا کی حالت کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، کتیا پیٹ کی طرف سے بہت سوجی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ انسانوں کا ہاسپٹل ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ انسانوں کا ہاسپٹل ہے، تبھی تو ہم یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ اس کتیا کے پیٹ کے اندر ایک۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، ایسا ہی ہے، تبھی تو ہم اسے اٹھا کے لائے ہیں۔ اس کے پاس بہت رش تھا، لوگ تو صرف دیکھ رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے۔ وقت پہلے ہی بہت ضائع ہو گیا ہے، مہربانی کر کے ہماری مدد کریں، کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، یہ کتیا مر چکی ہے اور تم لوگوں کو کوئی وہم ہوا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے، لیکن ہم نے اپنے کانوں سے آوازیں سنی ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں تاکہ کوئی فائدہ ہوگا، اور یہ بات اگر باہر نکل گئی تو اس ہاسپٹل کی بھی بدنامی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی کہانی ابھرنے لگے گی جس کو لوگ سن کر نہ جانے کیا کیا نتائج نکالیں گے، کیونکہ انسانوں کا کہانیوں کو سن کر اپنے دماغ کے حوالے سے ہی نتائج نکالنا ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ نتائج نکالیں گے تو کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بھیانک روپ ہے جو اب ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے مجھے اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کہا کہ ہماری مدد کریں۔ میں نے ایک نظر اس کتیا کی طرف دیکھا، ایک نظر ان لڑکیوں کی طرف۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ چلیں۔ جب میں اسے اندر لے کر آ رہی تھی تو سب لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ہاسپٹل کے انچارج تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ 2 لڑکیاں مجھے پاگل لگتی ہیں، لیکن آپ تو سمجھدار ہیں، ان کو کیوں اپنے ساتھ لے آئی ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟
میں نے کہا، ڈاکٹر، مجھے انہوں نے جو بات کہی ہے میں اس کے بعد ان کو اندر لے کر آئی ہوں. اگر ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی تو ان کو سزا دی جائے گی کیونکہ انہوں نے ہم سب کا ٹائم خراب کیا ہے. لیکن اگر سچ میں ایسی بات ہے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دفعہ یہ معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جب میں نے ڈاکٹر کو یہ بات بتائی جو یہاں کی انچارج تھی تو وہ بھی حیران ہوئی. انہوں نے کہا، یہ لڑکیاں مجھے دونوں ہی بے وقوف اور غیر سنجیدہ لگ رہی ہیں. راستے سے کسی مرے ہوئے کتیا کو اٹھا لائی ہیں. لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ تھا کہ ان کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی ہم لوگ یہی بحث کر رہے تھے کہ انچارج ڈاکٹر کہہ رہی تھی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، یہ انسانوں کی جگہ ہے، گندی ہو جائے گی. اچانک ہمارے کانوں نے سنا یہ ہاسپٹل تھا، یہاں پہ روزانہ نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوتے تھے. کسی بچے کی رونے کی آواز آنا کوئی اتنی حیران کن بات نہیں تھی. اس بات کی کسی کمرے میں کوئی بچہ ہوگا جو کہ رو رہا ہوگا. لیکن جب آواز دوبارہ آئی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی. فوراً سے ہی اس کتیا کو انسانوں کی رکھنے کی جگہ پر رکھ دیا گیا. جلدی جلدی سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا. جو انچارج ڈاکٹر تھی وہ یہاں پہ فی الحال کوئی کیس نہیں لیا کرتی تھی. کوئی بہت ہی زیادہ پیچیدہ کیس ہوتا تو ان کی مدد لی جاتی، لیکن وہ بھی سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. میرے ساتھ مل کے یہ دیکھنے لگی کہ بچے کی آواز کہاں سے آئی ہے، کیونکہ ہمیں بچے کی آواز بہت ہی قریب سے آئی تھی اور ایسی آواز آئی تھی کہ جیسے بچہ یا تو کسی گہری چیز کے اندر ہے یا پھر اسے 4-5 کپڑوں کے اندر لپیٹا ہوا ہے، تب اس کی آواز آ رہی ہے. ان لڑکیوں کو باہر بھیج دیا گیا. ان کی حالت بھی عجیب سی تھی. ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بری طرح سے رو رہی تھیں. تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا سب سے انوکھا کیس اور سب سے عجیب معجزہ دیکھا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ بھی بولتے یا کوئی بھی نتیجہ اخذ کرتے، ہم نے ان لڑکیوں کو اپنے آفس میں بلایا. اس میں سے ایک کا نام رخسار تھا، ایک کا نام ماہم تھا. جو رخسار تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور رو بھی رہی تھی. میں نے کہا، تمہیں یہ کتیا کہاں سے ملی؟ تم اسے یہاں اٹھا کر کیوں لائی ہو؟ اس نے کہا، ہم لوگ تو روز کی طرح اپنے کالج جا رہے تھے. یہ میری دوست ہے، ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں. جب ہم اس کتیا کے پاس سے گزرے تو ہمیں بچے کے رونے کی آواز آئی. ہم لوگ بہت حیران ہوئے، لیکن تھوڑی دیر بعد جو منظر دیکھا، ڈاکٹر صاحبہ، میں بتا نہیں سکتی. آپ کو کیا بتائے، یہ دنیا اتنی بری ہے. بس اسے اٹھا کر آپ کی طرف آ گئے. میں نے کہا، اور کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا، کہنا تو نہیں چاہتی لیکن میں اس سے زیادہ بھی کچھ چاہتی ہوں. دراصل مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے. میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی. میں نے کہا، کس نے کیا ہے؟ کہنے لگی، میری ایک بھابھی ہے جو ہم سے الگ رہتی ہے. ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بیچ میں دیوار ڈالی ہے. انہوں نے ہمارے بھائی کو اپنی باتوں میں لگایا اور ہم سے ہر رشتہ توڑ کے گھر الگ کر لیا. گھر ہمارا اپنا تھا اس لیے بیچ میں دیوار ڈالی. لیکن بھائی کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی کہ اس نے 2 مہینے بعد ہی دوسری شادی کر لی. اب اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ الگ گھر میں رہتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانی ان کے گھر سے ہے. میں نے کہا، تمہیں یقین ہے؟ اس نے کہا، ہاں، کیونکہ یہ کتیا بھی ادھر ہی پڑی تھی اور میری ایک بھابھی کے یہاں ولادت بھی ہونے والی تھی. ہمیں وہ لوگ کچھ بتاتے نہیں لیکن گھر اتنا قریب ہے کہ بیچ میں صرف ایک دیوار ہے، اسی لیے ہمیں ان کی باتیں سنائی دیتی ہیں. میں نے کہا، پھر تمہیں میرے ساتھ کہیں جانا ہوگا. میں ڈاکٹر تھی، میرا کام تو ختم ہو گیا تھا، لیکن میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ معاملہ کوئی سیدھا معاملہ نہیں تھا. مجھے جاننا تھا کہ کیا اس دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں. میں ان لوگوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑی. گھر تو ان کا زیادہ دور نہیں تھا لیکن ہم لوگ ٹریفک میں پھنس گئے تھے. راستے میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہاری دونوں بھابھیاں کس دماغ کی عورتیں ہیں؟ تو کہنے لگی، دونوں ہی اپنی جگہ عجیب و غریب ہیں. پہلی بھابھی کا نام سائمہ ہے. ان کو بس میرے بھائی کو لے کے الگ ہونا تھا، جبکہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارے بھائی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. میں صبح کالج آتی ہوں، شام کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں.
میری امی گھر میں کپڑے سیتی ہیں، اس طرح ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارا بھائی تم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا؟ کہنے لگی، کبھی کبھی تھوڑے بہت پیسے تو پکڑا جاتا ہے، لیکن ان پیسوں سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی بیوی سے چھپ چھپ کر دیتا ہے۔ بھابھی نے ہمارے سامنے کبھی کوئی بات نہیں کی، اونچی آواز میں کچھ نہیں بولی، صرف بھائی کے کان بھرتی رہی، اپنے آپ کو مظلوم بناتی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے الگ ہونا ہے، مجھے الگ گھر چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ حالانکہ کہ بھائی نے اس کی بات مان لی، لیکن پھر بھائی نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس بات کا پہلی بھابھی کو بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ ہمیں راتوں کو ان کے رونے کی چیخنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ پورے دن ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی ہیں۔ وہ سائمہ بھابھی سے جانوروں کی طرح لڑتی ہیں۔ ان کے لڑنے کی آوازیں پورا محلہ سنتا ہے، اور وہ بھائی کو اپنی اشاروں پر نچاتی ہے، لیکن ہم کو اس بات پہ حیرانی ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی نے اس سے شادی کیوں کی ہے؟ میں نے کہا، کیا تمہارا بھائی بھی شوقین مزاج ہے؟ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، مجھے نہیں پتا، میرے لیے تو میرا بھائی ہے، مجھے کیا پتا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا دوسری شادی کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلا ہو، کیونکہ وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا۔ دونوں کی محبت کی شادی تھی، پتہ نہیں اس نے دوسری شادی کیوں کی ہے۔ میں نے کہا، بچہ کس کے یہاں پیدا ہونے والا تھا؟ اس نے کہا، میری پہلی والی بھابھی سائمہ کے یہاں ولادت ہونے والی تھی، لیکن امی کہتی ہیں کہ دن تو اوپر ہو گئے ہیں، ابھی تک بچے کی آواز نہیں آئی۔ میری امی کو بچے کو گود میں اٹھانے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے اکیلے بیٹے کی اولاد ہے، میں اسے پالنا چاہتی ہوں، اٹھانا چاہتی ہوں۔ بھابھی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس بچے سے آپ لوگوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ امی دن رات روتی ہیں، پریشان رہتی ہیں، کبھی کبھی بہت غصہ ہو جاتی ہیں تو بددعائیں دینا بھی شروع کر دیتی ہیں۔ میں ان کو منع کرتی ہوں کہ ایسا نہ کیا کریں۔ ہم لوگ گھر پہنچ گئے تو دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ رخسار کی دوسری بھابھی نادیہ نے کھولا تھا۔ میں نے جب اس عورت کو دیکھا تو اسے دیکھتے ہی میں پہچان گئی کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ جس طرح سے اس نے چست لباس پہن رکھا تھا، دن میں بھی اتنا زیادہ میک اپ کر رکھا تھا، اتنا کھلا گلا پہن رکھا تھا، ایسی عورتیں مردوں کو اپنے اشاروں پہ نچانے کے فن خوب جانتی ہیں۔ تبھی تو اس کے بھائی نے دوسری شادی کی تھی۔ اس نے جب رخسار کو دیکھا تو کہا، اور یہ میڈم کون ہے؟ میں نے کہا، کیا ہم اندر آ کے بات کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں آ جاؤ، اب دروازے میں کھڑے ہو کے بات تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن تم ہو کون؟ رخسار نے کہا، یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں اور پوچھنے کے لیے آئی ہیں کہ سائمہ بھابھی کی طبیعت کیسی ہے۔ اس بات پہ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا، سائمہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، تو اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے یہاں پہ کیوں چلے آئے ہو؟ میں نے کہا، کہاں ہے سائمہ بھابھی؟ تو کہنے لگی، وہ اپنے گھر چلی گئی ہے۔ میں نے کہا، پر ان کے یہاں تو اولاد ہونے والی تھی، وہ ہو گئی کیا؟ تو اس نے کہا، ہمیں نہیں پتہ ہوئی ہے یا نہیں ہونے والی تھی، وقت بھی پورا ہو گیا تھا، لیکن پتہ چلا ہے کہ اس کی اولاد اس دنیا میں آئی تو تھی لیکن زندہ نہیں بچی، اس لیے وہ عورت پاگل ہو گئی ہے۔ تبھی تو تیرے بھائی نے اسے اس کے میکے بھیج دیا ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گی، اس قدر پاگل ہو گئی ہے۔ اگر مر جاتی تو اس کا الزام بھی ہم پہ آ جاتا، بس چلی گئی ہے یہاں سے، اچھا ہوا دفع ہو گئی۔ میں نے کہا، عورت سے اگر ایسا ہے تو پھر وہ بچہ کہاں ہے جو اس دنیا میں نہیں رہا؟ کیا اسے دفنا دیا ہے؟ تو اس کی جھلات بھابھی نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا، دفنانے والا نہیں تھا، وہ پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ بات سن کے مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، چلو تمہاری دوسری بھابھی کے گھر چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت ضروری کام کرنا ہے۔ میں باہر جا کر رکی، ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ عورت بھی مجھے دیکھ کے حیران ہونے لگی، کہنے لگی، اب مجھے غصہ آ چکا تھا، میرے پاس یہ سب کرنے کا حق بھی تھا، میں ڈاکٹر بھی ہوں، مجھے پتا تھا کہ اس عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تم کس کو اپنے ساتھ لے آئی ہو؟ نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، آ کے ہمارے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا کرنا چاہتی ہو؟
اس کے ہاؤ بھاؤ تو مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے اپنے شوہر کو فون کر کے بلایا، پھر شاید وہ کسی کام میں مصروف تھا۔ فون کے اندر سے مدھم سی آواز آئی تھی کہ میں ابھی نہیں آ سکتا، 1 گھنٹہ بعد آؤں گا۔ میں نے کال چلا دی اور پولیس کو بلا لیا۔ اس عورت کو یہ بات پتہ چل گئی۔ وہ عجیب سی حالت میں آ گئی۔ اب یہ غصہ کرتی، کبھی باتیں کرتی، کبھی کہتی نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا تم ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی، پولیس آئے گی اور وہ تمہیں یہاں سے نکالے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی پولیس آ گئی۔ میں نے اپنے بھائی کو بھی بلا لیا تھا۔ وہ ایک سمجھدار آدمی تھا، اسے بھی سب کچھ بتایا۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اب وہ ہمارے ساتھ تھا۔ میں نے پولیس کو کہا کہ اس عورت کو پکڑ لیں، کیونکہ اس عورت نے ایک معصوم بچے کو چرایا ہے اور اسے چرانے کے بعد اس کے ساتھ بہت ہی بھیانک کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ پولیس کے ساتھ لیڈیز کانسٹیبل بھی تھی۔ انہوں نے اس نادیہ نامی عورت کو پکڑ لیا۔ وہ فریادیاں کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے خلاف کیا ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس؟ میں نے کہا ثبوت تو ہیں ہمارے پاس، کیونکہ جس جگہ تم نے بیٹھ کے یہ کام کیا ہے وہاں پہ ایک پول لگا ہوا تھا اور اس پول کے اوپر ایک CCTV کیمرہ بھی تھا جو سامنے ہوٹل والوں نے لگایا تھا، کیونکہ وہاں سے ان کے ہوٹل کو راستہ جاتا تھا۔ اسی کیمرے میں ساری فوٹیج بھی آ چکی ہے کہ تم نے وہ بھیانک کھیل کس طرح کھیلا، کیسے ایک معصوم جان کو تم نے داؤں پہ لگا دیا۔ اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا۔ اس کا شوہر بھی وہاں پر آ چکا تھا۔ اس عورت نے کہا ہاں یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، میری سوتن کے یہاں اولاد ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو کہ بچہ کمزور ہے، لیکن اس سے دن رات جھگڑا کرتی تھی اور وہ پورا دن روتی رہتی تھی، کیونکہ میرے شوہر نے میرے باپ سے بہت سارا قرضہ لیا ہوا تھا اور جب یہ واپس نہ کر سکا تو میرے باپ نے کہا کہ پھر گھر ہمارے نام کرنا ہوگا۔ کیونکہ یہ ہمارے سامنے منتیں کرنے لگا۔ مجھے یہ پہلے سے ہی پسند تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اگر مجھ سے شادی کر کے مجھے ساتھ لے جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ پہلے میری شادی ہوئی تھی لیکن میرے بچے نہیں تھے، میری عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے میں کسی جوان جہان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ پسند آ گیا تو میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ میری اس کے ساتھ شادی کروا دیں اور جو پیسے اس نے سوت پہ لیے تھے وہ معاف کر دیں۔ بس اس طرح میں اس کی زندگی میں آ گئی۔ رخسار کی ماں بھی شوہر سن کے وہاں آ چکی تھی۔ وہ یہ سن کے حیران رہ گئی۔ اس نے کہا تو نے میرے بیٹے کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، تو نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ نادیہ کہنے لگی اتنا بھی مجبور نہیں تھا، ہم سے پیسے لیے تھے اس نے سوت پہ۔ اگر آپ کا بیٹا اتنا ہی سمجھدار ہوتا تو سوت پہ کبھی پیسے نہ لیتا۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا، وہ بیچارہ شکل سے معصوم لگ رہا تھا، لگتا تھا ایک مجبور آدمی ہے۔ نادیہ نے بتایا کہ سائمہ مجھ سے بہت زیادہ جھگڑا کرتی تھی، اپنے اوپر بڑا غرور کرتی تھی، کہتی تھی میرے یہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے، بیٹا پیدا کر کے دے رہی ہوں میں، ایک بیٹے کی ماں بن جاؤں گی تو پھر میرا شوہر میرے پاس واپس آ جائے گا۔ تمہاری تو کبھی اولاد ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ تم تو بانجھ ہو، اس لیے تمہارے پاس یہ پلس پوائنٹ نہیں ہے، پر میرے پاس ہے۔ پہلے ایک اولاد پیدا کروں گی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کی ماں کی سائیڈ لیتا ہے یا ایک سمجھوتے میں آئی عورت کے حق میں بولتا ہے، کیونکہ اولاد بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مرد اولاد کے لیے ہی شادی کرتا ہے۔ وہ اپنے اوپر بہت غرور کرتی تھی، ناز کرتی تھی۔ میں نے تبھی سوچ لیا کہ میں اسے اور اس کی اولاد کو عبرت کا نشان بنا ڈالوں گی۔ میں نے اس کی اولاد کو چھین لیا۔ اس کا بچہ بہت کمزور تھا، 1.5 کلو کا تھا۔ میں نے اسے کتے کی پیٹ میں رکھ دیا۔ یہ بات سارے علاقے میں پھیلا دی۔ وہ بچے کے صدمے میں پاگل ہو گئی اور اس کا وہ بچہ جس کے سہارے وہ مجھ سے جنگ جیتنا چاہتی تھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میں نے کتے کی کوکھ میں رکھ دیا۔ سارے علاقے میں مشہور کر دیا کہ اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بچہ اس کی کوکھ سے غائب ہو گیا اور کسی ناپاک جانور کی کوکھ میں جا سمایا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے ڈاکٹر کی بات یاد آ گئی۔ میں اتنی جلدی میں تھی کہ اس سے بات نہیں کر پائی۔
پر اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے جو دیکھا وہی کہا کہ اسے پتا ہی نہیں تھا کہ بچہ کیسے غائب ہوا، کیونکہ ہاسپٹل کا عملہ بھی نادیہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ نادیہ کے باپ کے پاس بہت پیسے تھے، وہ کسی کا بھی ایمان خرید سکتی تھی اور اس نے یہی سب کیا۔ اس کا شوہر بھی حیران رہ گیا۔ نادیہ کو تو پولیس لے گئی، پر رخسار کا بھائی، اس کی ماں، رخسار اور میں واپس ہاسپٹل آئے۔ میں نے ہاسپٹل والوں کو باقی کی داستان سنائی اور کہا، پتہ کریں وہ کیس کس نے ہینڈل کیا تھا، ان سب کو بھی پولیس کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد ہم لوگ سائمہ کے گھر پہنچے۔ اس کی امی نے دروازہ کھولا اور کہا، آپ لوگ ٹی وی والے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی والے آئے تھے، ہم سے عجیب و غریب سوال کر رہے تھے۔ نہیں نہیں، میں آپ کو اندر نہیں آنے دوں گی۔ لیکن پھر اس نے ہمیں جب گوہر سے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے، سائمہ سامنے ہی پڑی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں فوراً آگے بڑھی، میں نے چیک کیا، اسے بہت تیز بخار تھا۔ ابھی بھی اس نے بچہ پیدا کیا تھا اور اس کے بعد اسے اتنا بڑا صدمہ ملا۔ اس نے کہا، میں بہت بری ہوں، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی، عجیب سی حالت میں آ گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے شوہر نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ رونے لگا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ سائمہ نے نہیں دیکھا تھا کہ کمرے میں کون کون داخل ہوا ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں تھی۔ میں نے اسے پکارا اور کہا، میری بات غور سے سنو سائمہ، میری بات غور سے سنو۔ لیکن وہ بات نہیں سن رہی تھی۔ پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، اس کی ساس آگے بڑھی، وہ ساس جس کے ساتھ اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا، لیکن اپنا بنٹوارا ضرور کروایا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور سائمہ کو گلے سے لگا کے اسے تسلی دینے لگی کہ بیٹی، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو تو میری بیٹی ہے، تو نے تو کبھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ وہ بھی اپنی ساس کے گلے لگے رونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو یہ عورت تو میری بیٹی سے اتنی محبت کرتی ہے، پھر میری بیٹی اس کے ساتھ رہ لیتی تو کیا ہو جاتا؟ رخسار بھی رو رہی تھی۔ اس کے شوہر کو اندر لے کر آئے۔ اس نے آ کے سائمہ سے معافی مانگی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے اس عورت کو طلاق دے دی ہے، اسے پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، اب وہ ہماری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میں مجبور تھا، میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، میں اس کے باپ کا مقروض تھا، اسی لیے سب کچھ ہوا۔ اب سائمہ اپنے ہوش میں آنے لگی۔ اس کی ساس نے اسے معاف کر دیا، اس کا شوہر اسے واپس مل گیا، لیکن ابھی بھی اس کا دکھ تو اپنی جگہ پہ تھا۔ اس نے کہا، میرا بیٹا تو واپس نہیں آئے گا نا، میرا بیٹا تو اس دنیا سے چلا گیا۔ تب میں نے اس نرس کو اندر بلایا جو گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ اندر آئی تو سائمہ نے اسے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اپنی بیماری کی بھی فکر نہ کی، فوراً اس کی طرف بڑھی اور بچے کو اٹھا کے گلے سے لگا لیا، کیونکہ سائمہ کا بیٹا بالکل صحیح سلامت تھا۔ یہ اللہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا تھا کہ اس بچے کو اس کی سوتیلی ماں نے پیدا ہوتے ہی چھین لیا۔ بنا کسی دوائی کے، بنا کسی میڈیکل اٹینشن کے اسے اٹھا کے لے گئی اور اتنی بے رحمی کا مظاہرہ کیا کہ اسے کتے کے پیٹ میں چھپا دیا۔ پھر پورے محلے میں اس کی ماں کو بدنام کیا۔ یہ سب کچھ جھیلنے میں 17-18 گھنٹے کا وقت لگا، لیکن جب اس کتیا کو ہمارے پاس لایا گیا، بچے کا بتایا، تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ بچہ زندہ تھا، اس کے ساتھ چھوٹے بڑے معاملات تھے جن کو ہم نے حل کیا۔ ICU میں رکھا۔ بچہ بہت کمزور تھا، چھوٹا سا تھا، لیکن اس کی زندگی لکھی تھی۔ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے۔ اتنے سارے معاملات سے نکل کے بھی وہ بچہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ اس کی ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کبھی کسی عورت کو اتنی شدت سے روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی شدت سے سائمہ رو رہی تھی۔ اس کی ساس بھی رو رہی تھی اور شوہر بھی۔ ایسا لگتا تھا اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر کے ہم سب نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام کر دیا تھا، جس کے بعد ہمارا دل ہمیشہ ہی پرسکون رہنے والا تھا۔ انہوں نے میرا بھی شکریہ ادا کیا۔ ہاسپٹل میں جو لوگ کام کرتے تھے وہ اس عورت کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ انہیں نوکری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ نادیہ کی طلاق ہو چکی تھی، بچہ صحیح سلامت تھا۔
اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ اس کی ماں نے اس کا پیٹ بھرا تو بچہ بالکل سکون میں آ گیا، اپنی ماں کی گود میں ہی سو گیا۔ اس کے بعد وہ دیوار جو انہوں نے گھر میں بنائی تھی اسے گرا دیا گیا۔ اب وہ لوگ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ ایک بچے نے ان سب کی زندگی بدل دی تھی۔ مجھے ڈاکٹر کے فرائض انجام دیتے ہوئے آج 10 سال ہو گئے ہیں۔ میری بھی شادی ہو گئی ہے، میں بھی 2 بچوں کی ماں ہوں۔ اس واقعے کو بھی پورے 10 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے بیٹے کا نام محمد ہے جو کہ اب 10 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ ابھی بھی کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتی رہتی ہے۔ آج بھی ایسے شکریہ ادا کرتی ہے جیسے یہ کل کی بات ہے۔ میں اس بچے کو دیکھتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کیونکہ وہ ایک چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس کی زندگی ختم ہونے میں 2 پل لگنے تھے، لیکن اللہ نے اس کی زندگی لکھی تھی۔ کہتے ہیں نا، جتنی سانسیں مقرر میں ہوتی ہیں وہ سانسیں اس دنیا میں لے کر جانی ہیں۔ آپ لوگ بتائیے کہ اس کہانی کے بارے میں سن کر آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔